السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیش ٹیگ سینکشن پاکستان کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے یہ ایک پروپیگنڈا پاکستان کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور اصل میں اس کی بنیاد کیا ہے، یہ انسانوں کی طرف سے بھی ایکٹیویٹی کی گئی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں افغانستان پہ، افغانستان کی اس وقت کی صورتحال پہ ذرا سی بات کریں گے اور ایک خاص میسج ہم آپ کو بتائیں گے جو ملا یعقوب کی طرف سے اپنے سارے کمانڈرز کو بھیجا گیا ہے۔ 9 اضلاع ہیں جہاں پہ اس وقت طالبان اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں۔ اگر آپ کابل کو دیکھیں تو کابل کی 3 جانب اس وقت بھی طالبان کی ہی ہولڈ موجود ہے۔ یہاں پہ کنٹیسٹس جاری ہیں جہاں پہ برتری اس وقت بھی طالبان حاصل کر رہے ہیں اور کابل کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ خیر ہم ڈیٹیل تھوڑی سی شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اس کی بھی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ افغانستان میں اس وقت بھی جنگ جاری ہے اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بری طریقے سے فیلیئرز ایک کے بعد ایک کرتی جا رہی ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے بھی، بائیڈن کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ پر بہت خرچہ کر دیا ہے، اب آپ آن یور اون ہیں، یعنی کوئی سٹانس بدلا نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ افغانستان کی آرمی کو 20 سال ٹریننگ دی گئی، ان پہ $2 ٹریلین US ڈالرز خرچ کیے گئے ان کی آرمی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے۔ اب جو بھی کرنا ہے وہ خود افغانستان کی جو فورسز ہیں ان کو کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک احکام دیا گیا ہے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو کہ جو اگر زبردستی سے کوئی بھی حکومت قائم ہو تو اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے، اس کو حمایت نہ دی جائے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہی بننے جا رہی ہے۔ اب یہ حکومت کس نوعیت کی ہوگی، اس حکومت میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا ایک گلمپس ہمیں جو ہے وہ ملا یعقوب کے میسج سے پتہ چل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ملا یعقوب کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، ذرا سا سرسری سا ان کا انٹروڈکشن بھی دے دیتے ہیں۔ ملا یعقوب جو ہیں وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ ملا عمر واز دی فاؤنڈر آف طالبان، ون آف دی فاؤنڈرز آف طالبان موومنٹ، اور جو ان کی عسکری قیادت ہے ان کو لیڈ کرتے تھے۔ اور اب جو ملا یعقوب ہے وہ اس وقت کی جو عسکری قیادت ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اب جب 9 اضلاع میں ان کی پراپر 9 صوبوں میں اس وقت جو پراپر حکومت ہے وہ طالبان کی بن چکی ہے، تو کیا احکام جاری کیے گئے ہیں، کس طرح کی حکومت بنانے کا کہا گیا ہے، وہ اس تھوڑے سی میسج سے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، پورا میسج ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ٹرانسلیٹڈ ورژن میں۔ ملا یعقوب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نظم و ضبط قائم رکھیں اور لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کریں، یعنی ایک نوشن جو دیا جا رہا ہے کہ عام عوام پر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مولوی یعقوب نے یہ خاص میسج دیا ہے کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے، پولیس کے نظام کو فعال رکھیں، اور جو پولیس کا نظام اس وقت موجود ہے ان 9 کے 9 صوبوں میں اس کو فعال کرنے، اور کمانڈرز کو آگے کام دیے گئے ہیں کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پولیس سرکولیٹ کرے اور پولیس حفاظت دے۔ ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے گھر، بازار اور جانوں کو تحفظ فراہم کرنا ضروری ہے، یعنی ان کے بزنسز، ان کے گھر اور ان کی جانوں کو آپ نے اب تحفظ دینا ہے۔ اور آگے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر ان کو حفاظت درکار ہے تو وہ صوبائی کمانڈر سے رجوع کریں، یعنی جو صوبائی لیول پہ ہر صوبے کے ایک الگ کمانڈر کو تعینات کیا گیا ہے۔ جو صوبے پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان اپنی گورنمنٹ بنا رہے ہیں، ان صوبائی کمانڈرز کو آگے یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر لوگ اپنی حفاظت کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو 500 سے 1000 لوگ آپ نے اس ایریا میں فراہم کرنے، اور باقی جو سارے لوگ ہیں جو طالبان کی آرگنائزیشن میں شامل ہیں ان کو بیٹل فیلڈز میں، یعنی جو میدان جنگ ہے اس ہی میں رہنے کا حکم ہے۔ خیر یہ ایک لمبا میسج ہے، لیکن یہ 3 باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس سے ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ طالبان امن کو سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، طالبان سویلینز پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتے، طالبان سویلینز کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہتے، نہ گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں، نہ بازاروں کو توڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے بزنس کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک واضح میسج دے رہے ہیں جو طالبان کے اس وقت عسکری قیادت کے لیڈر ہیں ملا یعقوب، کہ لوگوں کو، ان کے بزنسز کو اور ان کی جو
گھر ہیں ان کو آپ خاص تحفظ دیں. اب یہ میسج آنے کے باوجود آپ کو بتا دیں کہ یہ اس طرح کا نوشن جو دیا جا رہا ہے طالبان کی طرف سے وہ ایک واضح پیغام تو ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان کہیں پر بھی کمزور پڑے. فیلڈ میں طالبان بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. فیلڈ میں طالبان جو افغانستان کی ڈیفنس فورسز ہیں ان کے ساتھ بڑے زیادہ سختی کا رویہ رکھ رہے ہیں, اور اب اتنا ٹیکنالوجیکلی آگے چلے گئے ہیں کہ آئی ای ڈیز اور ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے, جس کو متعدد نیوز ذرائع بتا رہے ہیں کہ طالبان کے پاس لیٹسٹ ڈرونز بھی موجود ہیں. خیر اس چیز کو ابھی تک طالبان نے اون نہیں کیا ہے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز اس چیز کی وضاحت کر رہی ہیں کہ ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے طالبان بڑی جلدی سے برتری حاصل کرے. یہاں ایک بہت بڑا کویشچن مارک بنتا ہے کہ طالبان کے پاس اگر یہ ٹیکنالوجیز موجود ہیں تو افغانستان کے پاس جو اتنی بڑی انویسٹمنٹس کی تھیں امریکہ نے $2 ٹریلین وہ بتا رہے ہیں, تو وہ کہاں گئی؟ ان کے پاس ویپنری کیوں موجود نہیں ہے؟ طالبان کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ لڑنے کے لیے افغان فوج اکوپڈ کیوں نہیں ہے؟ جو پیسے ان کو دیے گئے تھے وہ پیسے کہاں گئے؟ یہ سب سے بڑا کویشچن مارک ہے اس وقت افغانستان کی حکومت پہ. جو بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گورنمنٹ میں, ان کو بھی جواب دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ کہاں گئے. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ جو ہیش ٹیگ سینکشن پاکستان وائرل رہا ہے 2 دن, وہ کیوں رہا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک پوری کیمپین افغانستان میں بہت عرصے سے چلائی جا رہی ہے, اور لوگ ہیں وہاں پہ جو پاکستان سے کو پسند نہیں کرتے یا پاکستان سے ناراضگی رکھتے ہیں, لیکن یہ ٹرینڈ ایک جھوٹا ٹرینڈ تھا اور مشینوں کے ذریعے اس کو اوپر ٹکرایا گیا. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہی ہے G5 انٹرنیشنل آبزرویٹری. G5 انٹرنیشنل آبزرویٹری وہ تنظیم ہے جو انٹرنیٹ پہ اصلی انفارمیشن کو اور فیک انفارمیشن میں ڈفرینسیشن کرتی ہے, اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی کہاں سے شروع ہوئی, کون سی ایکٹیویٹی ہیومنس کے ذریعے کی جا رہی ہے, اور کون سی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو باٹس کے ذریعے کروائی جا رہی ہیں. جو باٹس کا ایک کانسیپٹ ہے یہ 5th جنریشن وارفیئر میں سب سے زیادہ خطرناک کانسیپٹ ہے, کیونکہ باٹس کوئی انسان نہیں ہے, یہ بس مشینیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ایون لاکھوں کی تعداد میں, جو ایک ہی چیز کو بار بار شیئر کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس طریقے سے وہ ٹاپ پہ آ جاتی ہیں. اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں ہوتا, یا ایک انسان ہے جو وہ ساری مشینوں کو کمانڈ دیتا ہے, اور وہ کمانڈ دینے کے بعد یہ اوپر آ جاتی ہے. ان جو ہیش ٹیگ سینکشن پاکستان تھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کو ان کی ڈیٹیل رپورٹ بھی بتا دیتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ ڈیٹیلز آف کوآرڈینیٹڈ نیٹورک ایکٹیویٹی, دا فالوئنگ ہائی لائٹڈ ہاؤ مچ دیز کیمپینز آر کمپرومائزڈ آف نون لنکس اکاؤنٹ اینڈ آف کنسیڈریبل لیول آف آرٹیفیشیل ایکٹیویٹی. آرٹیفیشیل ایکٹیویٹی میں آپ کو بتائیں بہت سارے اس میں انہوں نے 8-9 ہیش ٹیگز دیے ہیں, جس میں موجود ہے ہیش ٹیگ پاکستان اگینسٹ NSA, ہیش ٹیگ پاک مسٹ اسٹاپ اٹس پراکسی وار, ہیش ٹیگ اینڈ پاک آرمی وانٹ افغانستان, ہیش ٹیگ پاکستان انویژن. اس سب میں بتایا گیا کہ یہ ایکٹیویٹی کتنے % باٹس نے کی اور کون سے ریجن سے کی گئی ہے. لیکن جو ہیش ٹیگ سینکشن پاکستان ہے اس پہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ 65% ایکٹیویٹی یہ ساری جو جنریٹ ہوئی ہے یہ باٹس کے ذریعے ہوئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوئی ہے, نہ کہ انسانوں کے ذریعے. اور جو اکاؤنٹس اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کا تعلق 2 جگہوں سے پرومیننٹلی آ رہا ہے, ایک افغانستان اور دوسرا انڈیا. یعنی یہ پوری کیمپین چلانے کے لیے انڈیا نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور پاکستان کو سینکشن پاکستان کو واضح کیا جائے. اس پہ پھر آرٹیکلز بھی لکھے گئے, الجزیرہ میں بھی اس کے اوپر آرٹیکل لکھا. پاکستان کو ایک غلط لائٹ میں پریزنٹ کرنے کے لیے یہ پوری کیمپین چلائی گئی, لیکن یہ ایک فالس کیمپین تھی. خود انٹرنیشنل آبزرویٹری ایجنسیز اس چیز کو واضح کر دیتی ہیں. اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن وارفیئر پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو اپنا سٹانس اور زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور جو خاموشی ہم دکھا رہے ہیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں, وہ خاموشی اچھی نہیں ہے, یہ پاکستان کو بیک فائر کرے گی. آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان کو کیا بہتر حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ 5th جنریشن وارفیئر اٹ سیلف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور طالبان اگر افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے سب سے سوٹیبل کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اس وقت
خطے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ٹروئکا ایکسٹینڈڈ آج 11 اگست ہے. ٹروئکا ایکسٹینڈڈ کی اجلاس جاری ہیں اور اس میں پاکستان، چین اور امریکہ اور رشیا شامل ہیں جو افغانستان میں انٹر افغان پیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. کیا اس کا آتی ہے رپورٹ وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم سے ضرور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.